بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پیرنٹنگ سیشن میں تمام معزز والدین کو خوش آمدید۔ ہم اپنے باقاعدہ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے، جس کے لیے برادر زاہد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور باقاعدہ تلاوت قرآن پاک سے پیرنٹنگ سیشن کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم۔ اب میں برادر اسد رحمان صدیقی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنا لیکچر ڈیلیور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے سیشن میں ہم نے بات شروع کی تھی دعا سے۔ دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے ہائی کیا بات کی ہوئی ہے کہ دعا کیا چیز ہے؟ دعا ہی عبادت ہے۔ دعا ایک عبادت ہے۔ عبادت کیسے ہے کہ آپ کس سے دعا مانگتے ہیں، کس سے کچھ مانگتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ وہ دے سکتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ہم کچھ بھی مانگ لیتے ہیں اللہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ایک صحابی کو کہ اگر تمہیں جوتے باندھنے والے تسمے کی بھی ضرورت ہو نا تو اللہ سے مانگو، بندوں سے نہ مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ کے سے سب کچھ ہمیں مانگنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم نے کچھ مقامات، کچھ ٹائمنگ کا ذکر کیا تھا جس میں دعا کی قبولیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ کون کون بتائے گا کون کون سے ٹائم ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے؟ فصیل صاحب، تہجد کا ٹائم یعنی تیسری شب، اس وقت اللہ تعالیٰ سب سے نچلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور پکار رہے ہوتے ہیں کہ مانگو، کو ہے کوئی مانگنے والا؟ اس کے علاوہ سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو سجدے کو صرف سبحان ربی الاعلیٰ نہ سمجھیں، اس کے بعد دعائیں کریں جتنی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے سب سے قریب ہیں ہم سجدے میں، سجدے لمبے کریں اپنے۔ اس کے علاوہ جناب اذان اور اقامت کے درمیان جو لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اذان اور اقامت کے درمیان کا جو ٹائم ہے وہ بھی قبولیت کا ٹائم ہے۔
فرض نماز کے فوراً بعد وہیں پہ بیٹھے رہنا, جگہ نہیں چینج کرنی. فرض نماز کے بعد وہیں پہ بیٹھے رہنا, جگہ نہیں چینج کرنی. جتنی آپ تسبیحات کر رہے ہیں, جتنی دعائیں کر رہے ہیں, مسنون دعائیں ہیں, انہیں یاد کر لیجئے. اگر یاد نہیں ہے تو ہمیں بتائیں, ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو مسنون دعائیں یاد کرنی ہے فرض نماز کے بعد. اس کے بعد جی یوم عرفہ ہو گیا, یوم جمعہ میں عصر سے پہلے کا ٹائم ہے, ظہر جمعے سے عصر کے درمیان میں. مسافر کی دعا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے مظلوم کی دعا ہے, بارش ہوتے ہوئے دعا ہے. تو اس طرح کی سب ٹائم ہمیں یاد رکھنے چاہیے. جب جب موقع ملے ہمیں دعا کرنی چاہیے. اور پھر ہم نے لسٹ بنائی تھی دعاؤں کی کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا دعا کرتے ہیں. اس لسٹ کو میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر بھی کروا دیا تھا. ہم نے شیئر کروا کے کہا تھا کہ ہمارے مطلوبہ نوجوان جو ہم چاہتے ہیں وہ کیسے ہیں. اس میں بہت سی چیزیں تھیں, آپ سب نے یقیناً پڑھی بھی ہوں گی, پچھلے سیشن میں بھی ہیں. تو میں اس کے اوپر اب مزید وقت نہیں ضائع کروں گا کہ وہ لسٹ پوری پڑھوں, حالانکہ میرے سامنے ہے. تو ہم سب نے وہ لسٹ دیکھی ہے. اس کے ساتھ ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس لسٹ کو دیکھیں, اور اس کے بعد جب نیکسٹ آپ پیرنٹنگ سیشن میں آئیں گے تو کیا کر کے آئیں گے, طریقہ کار سوچ کے آئیں گے کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ جس سے ہمارے بچے ایسے بن جائیں جیسے ہم چاہتے ہیں. اور یہ لسٹ ہم نے صرف ان چیزوں کی بنائی تھی جن میں سے زیادہ چیزیں ہمارے بس میں ہیں. بہت سی چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی, لیکن بہت سی چیزیں ہمارے بس میں بھی ہیں. تو جو ہمارے بس میں ہیں وہی ہم کر سکتے ہیں. ہم مکلف اسی چیز کے ہیں جو ہمارے بس میں ہے. اگر ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے تو اس کا سوال بھی نہیں کیا جائے گا ہم سے صرف سوال اس چیز کا کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ول دی ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے. تو آپ میں سے کوئی لے کے آیا ہے, کوئی لایا عمل کہ کیا لایا عمل اپنایا جائے جس سے یہ رزلٹ نکلے گا ہمارے مطلوبہ نوجوان کی شکل میں؟ اوکے, کوئی بات نہیں, میں یہ امید کر رہا تھا تو اس لیے میں ہوم ورک کر کے آیا ہوں. وسیم صاحب آپ شیئر کر دیجئے گا, اب ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے, 3 ڈاکومنٹس آپ سب کے ساتھ واٹس ایپ میں شیئر ہو گئے ہیں. اگر کسی کے پاس فون ہے وہ ابھی کھول کے دیکھ سکتے ہیں, لیکن ضروری نہیں, میری بات سن لیں, میرے پاس ہیں وہ ڈاکومنٹس. تو اس میں 3 ڈاکومنٹس میں سے ایک تو میرا خیال ہے یہی والا ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ ہمارے مطلوبہ نوجوان کیسے ہونے چاہیے. ایک ڈاکومنٹ ہے, اس کا نام ہے تربیت اولاد, جو ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے. اس کے اندر 7 بنیادی ستون ڈالے گئے ہیں کہ 7 مین چیزیں, مین طریقے ہیں جن سے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے اور ان کے لیے جنت بھی حاصل کرنی ہے اور دنیا بھی حاصل کرنی ہے. یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ میں نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے. تو مسجد میں کسی اس میں چپ کر کے بیٹھ جانا اور اللہ کرنا یہ ریکوائرڈ نہیں ہے اسلام میں. اسلام رہبانیت کا دین نہیں ہے. اسلام کہتا ہے دنیا میں رہو, کھاؤ پیو, عیش کرو, طاقت حاصل کرو, لیکن اس کے بعد میرے رہو, اس کے بعد میری احکام کی پابندی کرو. ورنہ سائٹ پہ بیٹھ کے صرف اللہ کرنا تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہو, تو سب کر سکتے ہیں. ایک حدیث ہے بڑی مشہور ہے, عام ہے, ڈاکٹر اسرار ہمیشہ سناتے ہوتے تھے, بار بار سناتے تھے کہ قوم لوط کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب جبریل علیہ السلام کو کہا کہ جبریل جاؤ اور اس قوم کو, اس بستی کو اس کے اوپر پلٹ دو, تو حضرت جبریل نے کہا یا اللہ اس بستی میں تو 2 ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے پلک جھپکنے کی دیر بھی آپ کی ذکر, آپ کی یاد کے بغیر نہیں گزارا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا کے ان پہ پہلے پلٹو اور بقایا پہ بعد میں پلٹو, کہ وہ بیٹھ کے اللہ کرتے رہے, انہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے قانون توڑے جا رہے ہیں. ان کی غیرت کو بالکل وہ نہیں ہوا. تو لہٰذا رہبانیت نہیں ہے ہمارے دین کے اندر. تو ہم نے دنیا میں رہنا ہے, دنیا بھی حاصل کرنی ہے اور آخرت بھی حاصل کرنی ہے. تو یہ 7 چیزیں ہیں, میں صرف ان کے نام لے لوں گا, ڈاکومنٹ آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے. سب سے پہلی چیز وہی ہے جو ہم ہر سیشن میں, آلموسٹ ہر سیشن میں کہتے ہیں کہ آپ نے رول ماڈل بننا ہے. آپ جو کریں گے بچے نے وہ کرنا ہے. آپ کے گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ جو کچھ کریں گے بچے نے وہ کرنا ہے, وہی سیکھنا ہے. لیکچر دیں, بتائیں, سمجھائیں, سکھائیں, اس سے وہ فرق نہیں پڑنا, جو اس نے دیکھنا ہے وہی سیکھنا ہے. آپ سب کو پتہ ہوگا کہ جس کے باپ کو کرکٹ کھیلنی پسند ہے اس کے بچے کو بھی کرکٹ کھیلنی پسند ہوتی ہے, اسے باسکٹ بال نہیں پسند ہوتی. جس کا باپ باسکٹ بال کھیلتا ہے اس کا بچہ باسکٹ بال کھیلتا ہے. جس کا باپ نماز مسجد میں پڑھتا ہے ساری, بیٹا بھی نماز مسجد میں پڑھتا ہے. جس کا باپ پارٹی کرتا ہے بچہ بھی پارٹی کرتا ہے. جس کا باپ گپ شپ کرتا رہتا ہے وہ بیٹا بھی گپ شپ کرتا ہے. اور خالی باپ کی بات نہیں ہے, صرف میں
وہ اسپیس فلر کے طور پہ باپ کا نام یوز کر رہا ہوں، جتنے بھی لوگ گھر کے اندر ہیں، ماں باپ بہن بھائی چاچا نانا ماما تایا ہمسایا، یہ سب لوگ جتنے لوگوں کو بچہ دیکھتا ہے ان سے سیکھتا ہے. تو آپ کے گھر میں اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو جو اور لوگ بڑے رہتے ہیں ان کو بھی محنت کرنی پڑے گی، تب بچوں پہ اثر پڑے گا. سب میں سے صرف ایک بندہ کچھ کرے گا تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑنا. کئی والدین ہیں مجھے آ کے کہتے ہیں جی میں تو روز صبح تلاوت کرتا ہوں، باقی گھر میں کوئی کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. تو ایک بندے کی تلاوت کرنا وہ تو بچے کو نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی، سب کے سب ایک پریکٹس کرتے ہیں تو بچے کا ذہن بنتا ہے کہ ہاں بھائی یہ کام ایسے کرنا ہے اور یہ کرنے والا کام ہے، یہی کرنا چاہیے، دنیا اسی کا نام ہے، طریقہ یہی ہے. ہم نے بھی ایسے ہی سیکھا ہے سب کچھ. ہم سب کو پتہ ہے کہ پیسے بنانے ہیں، پیسے کمانے ہیں، اس کے بعد دکھانے بھی ہیں. کیسے پتہ چلا؟ کسی نے کہا ہے؟ کسی نے نہیں ہمیں کہا کہ پیسے کمانے ہیں اور پھر دکھانے ہیں، لیکن ہم کما بھی رہے ہیں اور دکھا بھی رہے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا یہ ہے. بچوں کو اچھے اسکول میں بھیجنا ہے، افسر بنانا ہے، ان کو آسائشیں دینی ہیں، یہ سب ہم نے سیکھا ہے اور یہی کچھ ہم کر رہے ہیں. تو ہم بچوں کو جو دکھائیں گے، جو سمجھائیں گے، جو سکھائیں گے وہ ہم نے خود کرنا ہے. رول ماڈلنگ اس کو کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ جھوٹ نہ بولے تو میں نے جھوٹ نہیں بولنا. میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ کسی سے لڑائی نہ کرے تو میں نے اس کے سامنے کسی سے لڑائی نہیں کرنی. میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ زور سے نہ بولے تو میں نے کسی کے سامنے زور سے نہیں بولنا. پورے گھر میں یہ اگر ماحول ہوگا تو تب ہوگا. بچہ یا گھر کے اندر کوئی ایک بندہ کبھی جھوٹ بول دے تو ایسے ہو کہ گھر میں ماتم کی صف بچھ گئی ہے. اس بندے سے کوئی بات نہیں کر رہا، آپس میں کر رہا ہے، یار جھوٹ بول دیا، اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا، ہمارے گھر میں جھوٹ بولا گیا. تو اس طرح کے کلچر بنیں گے تو پھر بچہ سیکھے گا کہ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے بھائی، اچھی بات نہیں ہے. غیبت کر لی ہے کسی نے تو ایک جیسے پنجابی کہتے ہیں پھوڑی گھر میں بچ جائے کہ ہاں بھائی غیبت ہو گئی، ہمارے گھر سے غیبت ہو گئی ہے. پھر بچہ سیکھے گا کہ بھائی غیبت کرنا بری بات ہے، غیبت تو نہیں کرنی چاہیے. یہ چیزیں ہم بچے آبزرویشن سے سیکھتے ہیں. ہمارے بچوں کو موت کا ڈر کیوں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ سنتے ہیں کہ بھائی کسی کی خبر آئی کہ فلاں مر گیا تو جناب ساتھ ہی ماتم شروع ہو گیا، ساتھ ہی افسوس شروع ہو گئے، ساتھ ہی ہائے میں مر گیا، کیا ہو گیا، ظلم ہو گیا، زیادتی ہوگی، کیا کریں گے. تو جو ہم نے دکھانا ہے بچے نے وہ سیکھنا ہے. لیکن ہم سے میری مراد ایک بندہ نہیں، دو بندے نہیں، گھر کے اندر جتنے لوگ رہ رہے ہیں وہ سب کے سب ذمہ دار ہیں بچے کی اچھی اور بری دونوں تربیتوں کے لیے. تو پہلی چیز ہے رول ماڈل بننا ہے سب نے. دوسری چیز ہے روزمرہ کے معمولات، ڈیلی روٹینز میں آپ نے اچھی چیزیں شامل کرنی ہیں اور بری چیزیں ہٹا دینی ہیں. اس کی بڑی ایک تفصیلی، یہ تو چھوٹا کہہ لیں کہ سمرائزڈ ورژن ہے. جو اس کا ڈیٹیل ورژن ہے وہ ان 8 پیرنٹس کے ساتھ ہم نے آلریڈی جولائی 30 کو شیئر کیا تھا، جن کو پچھلے مہینے نوٹس ملا تھا 30 دن کا، اور آپ سب کے ساتھ ابھی شیئر ہو گیا. تو روزمرہ کے معمولات میں کیا ہو سکتا ہے؟ سلام کی کثرت، سلام کوئی کرے اس کا جواب دینا ہے، سلام صحیح طریقے سے کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. صرف سلام کرنے کی 30 نیکیاں ہیں. اور یہ بات ہم میں سے کافی لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ سلام کرنا جو ہے وہ فرض نہیں ہے، لیکن سلام کا جواب دینا فرض ہے. اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دینا فرض ہے. اور جواب کیسے دیا جاتا ہے کہ کسی نے سلام کیا زور سے اور آپ دل میں جواب دے دیں؟ فرض ادا ہو گیا؟ نہیں. سلام کا مطلب ہے کوئی آپ پہ سلامتی بھیج رہا ہے تو آپ نے جواباً سلامتی بھیجنی ہے، اس کو معلوم بھی ہونا چاہیے، اس کو آواز بھی جانی چاہیے. تو یہ روزمرہ کے معمولات ہیں. روزمرہ کے معمولات میں مثال کے طور پہ کھانے سے پہلے بسم اللہ، کھانے کے بعد الحمدللہ، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، رات کو سونے کی دعا، صبح اٹھنے کی دعا، یہ تمام دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، ان چیزوں کی کثرت، یہ معمولات ہیں روز کے. اس کے بعد مثبت حوصلہ افزائی. اگر بچہ یا گھر میں کوئی بھی کچھ اچھا کام کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. یہ یاد رکھیں کہ حوصلہ افزائی ضروری ہے لیکن سزا ضروری نہیں. حوصلہ افزائی ضروری ہے، سزا ضروری نہیں. کسی نے غلط کام کیا ہے تو اس سے بھلے بات نہ کرے، باقیوں سے بات کریں کہ یار یہ ہو گیا، بڑا مسئلہ ہو گیا، وہ فلاں نے تو جھوٹ بول دیا ہمارے گھر میں، یار یہ تو کیا کریں، اس بارے میں کیا کریں. تو اس کو سزا نہیں دینی لیکن اچھے کام کی حوصلہ افزائی ضرور کرنی ہے. اس کو کوئی شاباش دے دیں، اس کو
کسی سے اس کے سامنے کسی کے ساتھ ذکر کر دیں کہ بھئی اس نے یہ کیا ہے، اس کو کوئی انعام دے دیں، لیکن حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے۔ کہانیوں سے کردار سازی، کفار سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے سورہ مطففین میں میرا خیال ہے کہ تو وہ آگے سے کہتے تھے کہ یہ تو پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں جو تم سنا رہے ہو، لیکن اس کا کوئی ریزن ہے۔ قرآن میں نے بھی پہلے بھی بتایا کہ قرآن میں ایک نقطہ بھی بلا وجہ نہیں شامل کیا گیا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس میں اگر کہانیاں ہیں تو اس کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ ان سے ہم سبق حاصل کریں۔ تو یہی بہترین طریقہ ہے بچوں کو سکھانے کا بھی کہ ہم انہیں کہانیاں سنائیں، انبیاء کی کہانیاں سنائیں۔ قصص الانبیاء آپ شروع کریں تو 2 سال تک ختم نہیں ہوگا، کیونکہ بچے ہمارے ابھی چھوٹے ہیں، وہ پوری کہانی نہیں سن سکتے روزانہ۔ اسی طرح سے آپ صحابہ کی کہانیاں سنانی شروع کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی شروع کر دیں۔ یہ سب کے سب جو ہے یہ بھی پڑھانے کے طریقے ہیں۔ ان کو بٹھا کے نہیں پڑھانا، ان کو بٹھا کے نہیں سنانا، سب گھر والوں نے بیٹھ کے سننا ہے، تب وہ سیکھیں گے۔ خالی بچوں کو آؤ بھائی بچوں آؤ جو تمہاری کلاس ہے، ایسے نہیں ہونا۔ یہ غلطیاں جو ہم لوگ کرتے رہے ہیں، ہمارے پیرنٹس کرتے رہے ہیں کہ بڑے جو ہے وہ ادھر سائڈ پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور ہم ادھر کلاس میں بیٹھ گئے ہیں، ایسے نہیں ہونا۔ جو بھی کچھ کرنا ہے گھر کے سب لوگوں نے ایز این ایکٹیویٹی کرنا ہے، تب بچوں کو فرق پڑے گا۔ صرف لیکچر دینے سے، بتانے سے، سنانے سے فرق نہیں پڑے گا، وہ ایک لائف سٹائل ہے جو ہم اڈاپٹ کریں گے تو پھر بچوں کو فرق پڑے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے یکساں ماحول۔ یکساں ماحول کا مطلب ہے کہ گھر کے تمام بڑے ایک جیسے کام کرتے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی نہیں پڑھ رہا، کوئی بسم اللہ پڑھ رہا ہے کھانے سے پہلے کوئی نہیں پڑھ رہا، کوئی باتھ روم میں جانے سے پہلے دعا کر رہا ہے، نکلنے کی دعا کر رہا ہے، باتھ روم میں انٹر بائیں پاؤں سے ہو رہا ہے، نکل دائیں پاؤں سے رہا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا کر رہا ہے، گھر میں آنے کی دعا کر رہا ہے، سفر کی دعا کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا۔ اگر انکنسسٹنسی ہے، یعنی سب لوگ نہیں کر رہے، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 1 یا 2 بندوں کے کرنے سے فرق نہیں پڑے گا بچے کو۔ بچے نے جو دیکھنا ہے اسے یہ لگنا چاہیے کہ سسٹم یہ ہے۔ سسٹم تبھی ہوگا جب سب کر رہے ہوں گے، ایک بندے کے کرنے سے سسٹم نہیں بنتا۔ تو یہ بہت سی غلط فہمی ہے جو ہم لوگوں کو ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بتا دی ہے، ہم نے سمجھا دی ہے، ایک بندے نے قرآن پڑھ لیا، ایک بندے نے دعا کر لی ہے، ایک بندے نے نماز پڑھ لی ہے، ایک نماز پڑھ لی ہے تو کام ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ بچے کو پتہ چلنا چاہیے کہ اذان ہوتی ہے تو ہمارے گھر میں ایسے ہل جل ہو جاتی ہے، ہر بندہ نماز کے لیے تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے، مرد مسجد جانا شروع ہوتے ہیں، عورتیں گھر میں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک سسٹم بنانا ہے، یکساں ماحول ہونا چاہیے، ہر گھر کا ہر فرد اس میں شامل ہوگا تو پھر فرق پڑے گا۔ کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہ پک کیا ہے کہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو پھر جتنے لوگ جوائنٹ فیملی میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان سب کی ذمہ داری بن گئی ہے کہ وہ اسی طرح کا ماحول گھر کے اندر مہیا کریں جیسا ہمارا ریکوائرڈ ماحول ہے، جیسا بچے کو چاہیے، جس سے بچہ سیکھے گا۔ تو یہ بہت ضروری باتیں ہیں جو کہ آپ کے سمجھنے کے لیے ضروری ہیں کہ ایک بندے یا 2 بندے یا ماں یا باپ یا ماں باپ دونوں کے کرنے سے نہیں ہوگا۔ اگر گھر میں اور لوگ رہتے ہیں، گھر میں جتنے بڑے لوگ رہتے ہیں ان سب کو ان سب چیزوں کی پابندی کرنی ہوگی جو وہ چاہتے ہیں کہ بچہ بنے۔ تو جتنے بھی بچوں کی پرابلمز آ رہی ہیں، ہم نے یہی فگر آؤٹ کیا ہے ریسرچ کرنے کے بعد کہ وہ پرابلمز اس لیے آ رہی ہیں یہاں پہ تو انہیں یکساں استاد ملے ہیں، یکساں ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، ایک جیسا سب کچھ یہاں پہ ہوتا ہے، صرف گھروں میں ان کی ٹریٹمنٹس ڈفرینٹ ہیں، گھروں کا ماحول ڈفرینٹ ہے، گھر میں وہ ڈفرینٹ چیزیں دیکھتے ہیں، تو اس وجہ سے برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بچوں کو فطرت پہ پیدا کیا ہے، ایک جیسا پیدا کیا ہے۔ ہم سب جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم سب کو اللہ نے دماغ بھی دیا ہے، کان بھی دیے ہیں، آنکھیں بھی دی ہیں، ناک بھی دیا ہے، سب کچھ دیا ہے۔ صرف یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے ماں باپ ہیں وہ اس کو مجوسی یا نصرانی یا جو بھی بناتے ہیں بنا دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی ماحول سے بچہ جو بنتا ہے۔ تو ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو پرفیکٹلی ایڈریس کرنا پڑے گا، تب ہمارے بچوں کو فرق پڑے گا۔ اس سے اگلی چیز ہے ہمدردی اور مکالمہ۔ اصول خوف کا ماحول بچوں کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرتا ہے، جبکہ دوستی کا ماحول اعتماد قائم کرتا ہے۔ تو بچوں میں خوف تو بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ بول نہیں سکتا، پوچھ نہیں سکتا، آ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا۔ بچے کے اندر شروع سے خود اعتمادی تبھی پیدا ہوگی جب گھر کے اندر دوستانہ ماحول ہوگا۔ کوئی بھی گھر کے اندر ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے سب ڈر رہے ہیں۔ دوستی کا رشتہ ہونا چاہیے، محبت کا رشتہ ہونا چاہیے۔ اور کسی بندے نے ایک مرتبہ ایک مثال دی تھی کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ تو ڈر کی وجہ سے کچھ نہیں کرتا، لیکن وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد تو اسے ڈر نہیں ہوتا کہ باپ مارے گا، نہ مار سکتا ہے باپ،
وہ تب بھی باپ کی بات کیوں مانتا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے والدین کی بات بڑے ہو کے بھی مانتے ہیں, بوڑھے ہو کے بھی مانتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہمیں خوف نہیں ہوتا, ہمیں محبت ہوتی ہے ان سے. تو یہی چیز ہم نے پیدا کرنی ہے کہ محبت سے ہم نے بچوں کو ٹیکل کرنا ہے. اللہ کے لیے بھی محبت پیدا کرنی ہے, اپنے لیے بھی محبت پیدا کرنی ہے. میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ اس عمر کے بچے صرف ایک چیز کو جانتے ہیں, ہر بندے کے بارے میں انہوں نے 2 نظریے بنائے ہوتے ہیں, آیا یہ لویبل ہے یا ناٹ لویبل ہے. تو بچے کا لویبل پرسن بننا ہے گھر کے ہر بندے کو. وہ چور سپاہی پرانی باتیں ہو گئی ہیں کہ ایک کاپ بن گیا اور ایک ڈھیلا بن گیا, ایک سخت ہو گیا ایک نرم ہو گیا. یہ پرانی سائیکالوجی, چائلڈ سائیکالوجی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. تو ہر بندے کو بچے کے لیے لویبل ہونا پڑے گا, تبھی بچہ پھر آپ کی بات, آپ کی حرکات کو فالو کرے گا. اگر وہ آپ سے لو نہیں کرتا تو کیسے آپ کی بات سنے گا یا مانے گا یا دیکھ کے کرے گا؟ وہ تبھی کرے گا جب وہ گھر کے ہر بندے کے ساتھ اس کے دل میں محبت ہے, اسے وہ لویبل لگ رہا ہے. تو بچے کے لیے لویبل بننا ہم سب ٹیچرز کا بھی کام ہے, پیرنٹس کا بھی کام ہے, گھر کے سب لوگوں کا بھی کام ہے. اور خاص طور پہ 7 سال سے چھوٹے بچوں کے لیے. 7 سال سے چھوٹے بچوں کو حضرت علی کا قول ہے, میں نے سب سے پہلے آپ کو پہلی میٹنگ میں میرا خیال بتایا تھا کہ ان کو آپ نے شہزادوں کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. 7 سال سے چھوٹے بچے کو شہزادوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے. شہزادے کو نہ مارا جاتا ہے, نہ پیٹا جاتا ہے, نہ گالی دی جاتی ہے, نہ ڈانٹا جاتا ہے, نہ ڈسپلن کیا جاتا ہے. شہزادہ تو جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن وہ کیسے ہوتا ہے؟ شہزادے مختلف قسم کے ہوتے ہیں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. کچھ بگڑے ہوئے شہزادے ہوتے ہیں اور کچھ صحیح ہوتے ہیں, ہوتے سارے شہزادے ہیں. تو ہم نے بگڑے ہوئے شہزادے نہیں بنانے, ہم نے صحیح شہزادے بنانے ہیں اور صحیح طریقے سے بنانے ہیں, علم کے ساتھ بنانے ہیں. بغیر علم کے نہیں بنانے, یا دیکھ دیکھ کے سنا کے سنی نہیں بن جانا. پڑھنا ہے, دیکھنا ہے, سمجھنا ہے. 7ویں چیز ہے عملی سرگرمیاں. اصل ذمہ داری کا احساس دینے سے ہی شخصیت میں پختگی آتی ہے. بچوں کو ذمہ داری کا احساس شروع سے ہم نے دینا ہے. ان کے ذمہ ایک ڈیوٹیز لگا دینی ہے کہ بیٹا روز جو ہے نا سونے سے پہلے لائٹ تم نے بند کرنی ہے, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. بیٹا تمہاری ذمہ داری ہے کہ گھر میں جب بھی تم دیکھو نا کہ کسی کمرے میں کوئی نہیں ہے اور پنکھا چل رہا ہے تو آپ نے بند کر دینا ہے. اگر چلتا ہوا تو آپ ذمہ دار ہو. سو سینس آف رسپانسبلٹی بچوں کو شروع سے دینی ہے آپ نے, تبھی پھر وہ آتی ہے. ورنہ آج کل کی میری جنریشن نے جیسے بچے پالے ویسے ہی نکلیں گے. 30 سال کے بچے ہیں اور سینس آف رسپانسبلٹی ہے ہی نہیں ان کے اندر, ذرا بھی نہیں ہے. انہیں کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے, کسی چیز کا احساس ہی نہیں ہے, کسی چیز کی امپورٹنس ہی نہیں ہے ان کے لیے. تو بچوں کو یہ سب چیزیں ہم نے شروع سے دکھانی ہے. میں امپورٹنس چیزوں کو دوں گا تو وہ دیں گے, میں نہیں دوں گا تو وہ بھی نہیں دیں گے. تو سینس آف رسپانسبلٹی بڑی ضروری چیز ہے. 7 چیزیں میں ریپیٹ کرتا ہوں. رول ماڈل بننا ہے ہم نے, روزمرہ کے معمولات ایسے اپنانے ہیں جیسے ہم ان کے بنانا چاہتے ہیں, مثبت حوصلہ افزائی کرنی ہے, سزا نہیں دینی, کہانیوں سے کردار سازی کرنی ہے, یکساں ماحول دینا ہے. یکساں ماحول کا مطلب ہے کہ گھر کے سارے بڑے سارے کام کرتے ہوں. یہ نہیں کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے, وہ نماز پڑھ رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے. اس سے نہیں ہوتا. سب نے قرآن پڑھنا ہے روز, سب نے نمازیں ساری پڑھنی ہیں اور ساری نمازیں پڑھنی ہیں. سب, کسی نے جھوٹ نہیں بولنا, کسی نے نہیں چیخنا, کسی نے نہیں چلانا, کسی نے گالی نہیں دینی, کسی نے غیبت نہیں کرنی. یہ سب پہ اپلائی ہوگا. تو یکساں ماحول مہیا کرنا. ہمدردی اور مکالمہ. ہمدردی اور مکالمے کا مطلب کیا ہے کہ خوف کا ماحول نہیں رکھنا گھر میں, ہمدردی کا دوستانہ ماحول رکھنا گھر میں. کوئی بھی گھر میں ایسا بندہ نہیں ہونا چاہیے جس سے بچہ خوف زدہ ہے, بچہ ڈرتا ہے. ہاں جو ان کو بتائیں جی ان سے ڈرتا ہے, ان کی بات مانے گا. وہ بات ماننی نہیں ہوتی. وہ تو ڈنڈے سے تو گدھا بھی بات مان لیتا ہے, تو جانور مان لیتے ہیں تو انسان کا کیا ہے. اور فائنلی عملی سرگرمیاں. ذمہ داری کا احساس عملی سرگرمی سے ہوگا. ان کو بالکل بیبی آف دا ہاؤس بنا کے نہیں بٹھا دینا کہ کوئی نہیں پیمپر کرتے رہیں ہم ہر وقت. بچوں کو شروع سے ذمہ داریاں دیں, چھوٹی چھوٹی ان کی عمر کے مطابق. بھئی اپنا کھانا خود لے کے آؤ, اپنے بقایا پلیٹیں کچن میں چھوڑ کے آؤ, مثال کے طور پہ. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جائے گی ان کی ذمہ داریاں بڑھتی جائیں گی, انہیں ذمہ داری کا احساس ہوگا. تو ایک تو یہ ہم نے تربیت اولاد کا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے. دوسرا جو ڈاکومنٹ آپ سب کے ساتھ ابھی شیئر ہوا ہے اس کا نام ہے گھر کا ماحول. اس کا نام ہے اچھے آداب, لیکن اس کے اوپر گھر کا ماحول لکھا ہے. اس میں بھی تقریباً ایسی چیزیں ہیں لیکن ان سب چیزوں کو ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے. ابھی تو میں نے سمرائز ورژن آپ کو دیا تھا.
تو یہ بڑا ڈیٹیلڈ ورژن ہے. اور آپ میں سے جن جن کے بچوں کو پچھلے مہینے نوٹس ملے تھے ان کو تو جولائی 30 کو میں نے یہ ڈاکومنٹ بھیجا تھا, یہ والا جس کو میں ابھی بتانے لگا ہوں, جس کے بارے میں, کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں, آج پھر آپ سب لوگوں کو بتانے لگا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ان بچوں میں سے کسی ایک بچے کو بھی راہ فلاح سے جانے دیں. ہم نہیں چاہتے یہ, اور اسی وجہ سے ہم نے کل یہ فیصلہ پھر کیا ہے کہ ان تمام بچوں کو, ان میں سے صرف ایک بچے میں تھوڑی سی امپروومنٹ ہے, باقی 7 بچوں میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہے پچھلے مہینے میں, لیکن ہم نے کل یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان تمام بچوں کو ہم مزید 30 دن دیں گے انشاءاللہ. ہم بھی کوشش کریں گے, آپ نے بھی کوشش کرنی ہے. اسی لیے آج کا سیشن میں نے صرف اس کے لیے مختص کر دیا کہ اور ہم کوئی بات نہیں کریں گے, ہم صرف گھر کے ماحول کی بات کریں گے. بچہ ہمارے پاس 8 گھنٹے ہوتا ہے, ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں 8 گھنٹے ہم سب بچوں کے ساتھ ایک ساتھ سلوک کر رہے ہوتے ہیں, کسی بچے کے ساتھ اسپیشل نہیں کر رہے ہوتے. ایک جیسی کلاس میں بیٹھتے ہیں, ایک جیسی باتیں سنتے ہیں, ایک جیسے استادوں کے ساتھ ہوتے ہیں, ایک جیسے پلیئرز کے ساتھ ہوتے ہیں, ایک جیسی نمازیں پڑھتے ہیں, جو کچھ بھی کرتے ہیں ایک جیسا کرتے ہیں. کسی کو ہم علیحدہ علیحدہ نہیں کرتے, کسی کو یہ نہیں کہتے تم اچھے ہو, تم برے ہو, تم ادھر آؤ, تم ادھر جاؤ. اور جب ہم نے سیکشن بنائے ہوئے ہیں وہ بھی اس طرح کیے ہوئے ہیں, ہم نے بچوں کو مکس کیا ہوا ہے, ہر طرح کی لیول کے بچوں کو ہم نے مکس کیا ہوا ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سب بچے ایک ایک اس میں ہو, کسی کے اندر احساس کمتری احساس برتری نہ ہو, کسی کی کم نالج یا زیادہ نالج نہ ہو. بات پھر وہ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر صلاحیتیں دی ہیں, یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان کو کتنا فلورش کرتے ہیں. تو ہم تو اپنا کام پورا کر رہے ہیں, جن کے نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ گھر میں کام نہیں کر رہے. جن کے بہت سارے بچے ہیں ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں, ان سے نہ ہمیں کوئی شکایت ہے, نہ ٹیچر کو شکایت ہے, نہ والدین کو شکایت ہے, نہ ساتھ والے بچوں کو شکایت ہے. بہت سارے مطلب میجورٹی ہمارے بچوں کی ایسی ہے. تو جو مائنورٹی ہے, جو تھوڑے سے بچے ہیں جو کہ نہیں چل پا رہے, ان کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. ہماری خواہش بھی ہے, ہماری کوشش بھی ہے, اور ہم ہر وقت اسی چیز پہ کام کر رہے ہیں, ہمارے ٹیچر, ہماری ٹیم, ہم سب. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس پہ کام کریں. اس وجہ سے ان تمام بچوں کو ہم 30 ڈیز مزید دے رہے ہیں. 15 اگست تک کا ٹائم تھا, 15 ستمبر تک کا ٹائم دے رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی افسوس کے ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ اگر پھر بھی آپ لوگوں نے محنت نہیں کی, پھر بھی ہمیں چینج نظر نہ آئی, تو پھر ہمیں دکھے دل کے ساتھ یہ نکالنا پڑے گا. 5 بچے آج تک نکالے ہیں, ان کے نام بھی مجھے یاد ہیں ابھی تک. مزید ان میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے ہم ان سب بچوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں, 12 سال ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اس میں جب تک آپ سب لوگ پوری طرح ساتھ نہیں دیں گے یہ نہیں ہوگا. پہلے دن آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہماری کیا شرائط ہیں, ان شرائط کی پابندی والدین نہیں کریں گے, گھر میں ایسا ماحول نہیں دیں گے تو کامیابی نہیں ہوگی. اگر کامیابی نہیں ہوگی تو 1 یا 2 یا 4 یا 5 بچوں کی خاطر ہم باقی تمام بچوں کی قربانی ہم نہیں دینے کو تیار, نہ ہی یہ پورے سیٹ اپ کی قربانی دینے کو تیار ہیں. کیونکہ آپ میں سے کوئی اپنا کام نہیں کرنا چاہتا, یا آپ میں سے کسی کے گھر میں ویسا ماحول نہیں ہو رہا. تو ہم جو کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. ایک میں نے سمری ڈاکومنٹ دیا ہے, ایک یہ دوسرا ڈاکومنٹ ہے جس میں ہلکی سی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. اچھے آداب اور اچھی عادات ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ سب سے پہلے نمبر 1 سلام کہنا, نمبر 2 ہے گفتگو اور اخلاق. اخلاق اور گفتگو گھر میں جو وہ دیکھے گا, ہمسایوں میں جو جہاں جہاں بچے کا ایکسپوجر ہے, بچے کو ہم نے ایکسپوجر ہی وہاں پہ دینا ہے جہاں پہ یہ سب چیزوں کے لیول اچھے ہیں. یہ آپ کا قصور ہے اگر آپ بچوں کو ایسی جگہوں پہ جانے دے رہے ہیں جہاں پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے, جہاں کے ماحول پہ آپ کو کنٹرول نہیں ہے, تو وہاں بچوں کو نہ جانے دیں. پھر تو جہاں جہاں بچہ جا رہا ہے اس کو گفتگو ایسی سنائی دے جیسی ہونی چاہیے, اس کا اخلاق ایسا نظر آئے جیسا ہونا چاہیے. جو ہماری وش لسٹ ہے, جو سب سے شیئر ہم نے کی ہے, جیسے بچے ہم چاہتے ہیں. تو پہلی چیز تھی سلام. سلام کہنا, سلام کہنے میں پہل اس کی بڑی ڈیٹیل ہیں, 6 لائنیں لکھی ہوئی ہیں ہر ایک کے نیچے. گفتگو اور اخلاق کے نیچے تو میرا خیال ہے 15-20 لائنیں لکھی ہوئی ہیں. اس کے بعد ہے عبادت اور روزمرہ کی دعائیں ہیں. روزمرہ کی دعائیں گھر میں باقی لوگ کریں گے تو بچہ خود ہی کرے گا. کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد, گھر میں انٹر ہونے کی دعا, گھر سے نکلنے کی دعا, باتھ روم میں جانے کی دعا, باتھ روم سے نکلنے کی دعا, سونے سے پہلے کی دعا, سو کے اٹھنے کی دعا, مسجد میں جانے کی دعا, مسجد سے نکلنے کی دعا, سفر پہ جانے کی دعا, ہر چیز کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. تو ہم نے بھی جو مین دعائیں ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. گھر سے نکلنے کی دعا, گھر میں داخل ہونے کی دعا, مسجد میں داخل ہونے کی دعا, مسجد سے نکلنے کی دعا, سوتے وقت کی دعا, صبح بیدار ہونے کی دعا, بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا, بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد کی دعا. تو یہ دعائیں کی کثرت کریں گھر میں, بچہ خود ہی سیکھے گا. چوتھی چیز ہے صفائی اور پاکیزگی. صفائی نصف ایمان ہے, ہم سب کو پتہ ہے صفائی نصف ایمان ہے. ہر وقت صاف ستھرا خود رہیں. گھر کا آپ کا صاف ہو, کچن صاف ہو, باتھ روم صاف ہو, بیڈ روم صاف ہو,
چادریں صاف ہوں, کپڑے صاف ہوں, بنیانیں صاف ہوں, انڈر ویئر صاف ہوں, سب چیزیں صاف ہوں گی, بچہ دیکھے گا تو اس کو بھی صاف ہی ہوگا. بچے کو روز کپڑے چینج کروائیں, اس کو اگر کپڑے گندے ہوں تو اس کو بتائیں بھائی بیٹا گندے کپڑے چینج کرو. اس کو نہ ڈانٹنے کی ضرورت ہے, نہ مارنے کی ضرورت ہے, نہ سمجھانے کی ضرورت ہے, عمل کی ضرورت ہے. ہمیں عمل کریں, گندے کپڑے چینج کر لو, بات ختم. اسی طرح جیسے انہوں نے ذکر کیا, کئی مرتبہ میں بھی ذکر کر چکا ہوں, سونے سے پہلے پیسٹ کرنی ہے, اٹھ کے پیسٹ کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں, نہانا, صاف کپڑے پہننا, یہ سب چیزیں مسلمانوں کا بھی طریقہ ہے اور جنرلی عام بھی طریقہ ہے. 5ویں نمبر پہ کھانے کے آداب. کھانا کیسے کھانا ہے, بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا ہے, الحمدللہ پہ ختم کرنا ہے, اپنے سامنے سے کھانا ہے, اتنا ہی ڈالنا ہے جتنا کھانا ہے, پلیٹ میں بقایا نہیں چھوڑنا, دائیں ہاتھ سے کھانا ہے. یہ سب سنتے ہیں, یہ سب باتیں ہم نے بتانی ہیں, ہم سب کو پتہ ہیں, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی مطلب اس میں ایسی بات نہیں ہے جو کہ ہم سب کو پتہ نہیں ہے. روزمرہ کے ادب کے الفاظ کہ اگلے سے کیسے بات کرنی ہے, بات کا براہ کرم, شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, معذرت, مجھے افسوس ہے, یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ. تو وہ یوز کریں گے تو بچے وہ سیکھیں گے. بچہ دوست سنے گا, جو دیکھے گا وہ کرے گا. بچہ بندر کی طرح ہوتا ہے, میں بار بار بتاتا ہوں, وہ جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے, جو آپ نے دکھانا ہے اس نے وہ کرنا ہے. اگر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ میں دکھا کچھ رہا ہوں اور وہ کرے گا کچھ اور, تو ایسا نہیں ہونا, یہ رزلٹ نکلنا ہی نہیں ہے. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے جو کرنا ہے, آپ کے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہی کچھ بچہ ریپیٹ کرے گا, اسکول آ کے بھی, باہر جا کے بھی, کام پہ جا کے بھی, جہاں جہاں بچہ جائے گا وہی کچھ کرے گا. 3-4 بچے ایسے ہیں جو لاڈلے ہیں, لاڈلے سمجھتے ہیں نا, یہ بھی ایک بہت بڑی خرابی ہے. وہ بچے اپنے آپ کو اسپیشل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بچے کہتے ہیں مجھے اسپیشل اٹینشن بھی دو, میری ہر بات بھی مانی جائے, کیونکہ گھر میں مانی جاتی ہے. تو اس کے بھی آپ نے خیال کرنا ہے. عبدالستار عیدی جب چھوٹے سے تھے تو ان کی والدہ روزانہ اسکول جاتے ہوئے انہیں 2 آنے دیتی تھی, 2 آنے. تب آنا ایک بڑی چیز ہوتی ہوگی, مطلب 4 تو میں نے دیکھی ہوئی ہے, 4 آنے تو میں نے دیکھے ہیں, 5 پیسے دیکھے ہوئے ہیں. تو 1 آنا انہیں دیتی تھی, ہم نے آنے نہیں دیکھے, 2 آنے دیتی تھی وہ, اور ساتھ کہتی تھی 1 آنا تمہارا, 1 آنا تم نے کسی اور غریب کو دینا ہے, تم نے شیئر کرنا ہے کسی کے ساتھ. تو بچپن سے انہوں نے جو اسے تربیت دی تو وہ پھر عبدالستار عیدی بنا نا, دینے والا بنا. تو ہم نے بھی اپنے بچوں کو دینے والا بنانا ہے نا, لینے والا تو نہیں بنانا کہ ہر وقت منہ کھول کے انتظار ہی کر رہے ہیں کہ بھائی کوئی ہماری مدد کر دے. ہم نے دینے والے بنانے ہیں, گیور بنانے ہیں. گیور بنانے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی, ابھی سے انہیں گیور بنانا ہوگا. ابھی سے بچہ اگر کسی کے ساتھ چیز شیئر نہیں کرتا تو ہم نے اسے سمجھانا ہوگا, نہیں بیٹا اس کو دے دو, جو تمہیں سب سے پسند کھلونا ہے وہ دوسرے کو دو. اصل گیم یہ ہے. وہ کب دے گا؟ جب میں اپنی پسندیدہ چیز دوسرے کو دوں گا. جب وہ دیکھتا ہے کہ باپ تو اپنی فیوریٹ چیز سنبھال کے رکھ رہا ہے, مینوں کہہ رہا ہے تو دے دے, انہیں کتنا دینی ہے. تو بات گھوم پھر کے وہیں پہ آئے گی, رول ماڈلنگ چاہیے. رول ماڈلنگ, مجھے اگر اپنا آئی فون سب سے زیادہ پسند ہے تو وہ میں کسی کو دوں گا تو میرے بچے کو سمجھ آئے گی کہ بھائی یہ ہے. بچپن سے مجھے گھڑیوں کا شوق ہے, یہ گھڑی ابھی میں نے باندھی ہوئی ہے, یہ گھڑی میں کسی کو دوں گا تو میرے بیٹے کو پھر سبق ملے گا, کیونکہ وہ دیکھتا ہے, روزانہ دیکھتا ہے کہ بھائی میرا باپ, گھڑی کی تو آج کل ضرورت ہی نہیں ہے, لیپ ٹاپ پہ بھی گھڑی ہے, فون میں بھی گھڑی ہے, لیکن باندھی ہوئی ہے میں نے, کیونکہ شوق ہے مجھے بچپن سے. تو وہ دیکھے گا تو وہ کہے گا ہاں بھائی گھڑی اس نے دی ہے نا, تو اٹ مینس کہ یہ اپنی پسندیدہ چیز دینی چاہیے. تو سکھانا ہے تو ایسے سکھانا ہے, اپنے چھوٹے چھوٹے اسماعیل ڈھونڈ کے قربان کرنے ہیں. وہ ہم کریں گے تو بچہ بھی کل کرے گا انشاءاللہ, گیور بنے گا. لوگوں, اشیاء اور فطرت کا احترام کرنا. لوگوں, اشیاء اور فطرت کا احترام کرنا. کسی کی چیز اجازت کے بغیر نہ لینا, اپنی چیز دوسروں کو دینا, کسی کی چیز استعمال کرنے سے پہلے پوچھنا اور دوسروں کی چیزوں کا احترام کرنا. مال مفت دل بے رحم, دوسرے کی چیز موٹر سائیکل میں لوں گا تو وہ کسی اور طرح چلاؤں گا, اپنی کسی اور طرح چلاؤں گا. یہ ہمارے اندر ایسے گھول دیا گیا ہوا ہے. تو ان چیزوں کو الٹا کرنا ہے نا ہم نے. الٹا کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے اپنے اوپر محنت کریں گے. ہم الٹا کریں گے تو بات بنے گی. استعمال کے بعد کھلونے اور ذاتی چیزیں اپنی جگہ پر رکھنا, کوڑے دان میں پھینکنا, درختوں, پھولوں, پودوں کو نقصان نہ پہنچانا بلکہ ان کی حفاظت اور دیکھ بھال کرنا. دوسروں کے ساتھ میل جول, انٹریکشن یا معاملات. کاروبار میں آ جائیں تو تب بھی معاملات ہیں, پرسنل ہیں تب بھی معاملات ہیں. اور سب سے پہلے معاملات کا سوال ہونا ہے, آپ کو پتہ ہے نا, حقوق اللہ کے بعد, حقوق العباد میں سب سے پہلے معاملات کا سوال ہونا ہے کہ آپ نے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ میری امت کا بینکرپٹ, مفلس کون ہوگا؟ انہوں نے پوچھا صحابہ سے.
تو صحابہ جیسے ہمیشہ جواب دیتے تھے، انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کو پتہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بتاؤ، آپ بتاؤ. انہوں نے کہا جی ہمارے خیال میں تو مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے، یعنی پیسہ نہیں ہے، مال دولت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا کہ قیامت کے دن وہ آئے گا اور اس کے ساتھ ایک پہاڑ ہوگا نمازوں کا، روزوں کا، صدقات کا، خیرات کا، نیکیوں کا، ایک پہاڑ لے کے آئے گا. لیکن جب حساب کتاب شروع ہوگا تو ادھر سے ایک بندہ آئے گا، وہ کہے گا اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، ادھر سے بندہ آئے گا اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، ادھر سے آئے گا اس نے میری بے عزتی کی، ادھر سے آئے گا اس نے میری غیبت کی. ہوتے 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 وہ پہاڑ زیرو ہو جائے گا اور بندے ابھی بھی نہیں ختم ہوں گے. اب کیا کریں؟ اب یہ ہوگا کہ وہ پہاڑ نیکیاں جو ہیں وہ ان کو مل گئی، تو اب کیا ہوگا؟ اب دوسروں کے گناہ اسے ملنے شروع ہو جائیں گے کہ ہاں بھائی اس نے تم سے زیادتی کی، اس کے گناہ لے لو. تو وہ مفلس ہوگا کیونکہ اتنا پہاڑ لانے کے بعد اینڈ پہ وہ گناہوں کے نیچے دوزخ میں چلا جائے گا. تو اس وجہ سے دوسروں کے ساتھ میل جول بہت ضروری ہے، دوسروں کے ساتھ معاملات سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. مضبوط گھریلو ماحول کی تعمیر، یہی وہی باتیں جو میں نے بڑی دیر سے کر رہا ہوں کہ گھر کا ماحول جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، گھر کا ماحول ٹھیک ہونا چاہیے. تو گھر کے ماحول میں اخلاق، عبادات، دعائیں، اللہ کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، قرآن، ان چیزوں کا جتنا زیادہ عمل دخل ہوگا گھر کے ماحول میں، بچے کی اتنی پرورش اچھی ہوگی. محبت اور ایمان کی پرورش، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ حوصلہ افزائی کرنی ہے، سزا نہیں دینی. کچھ غلط ہو جائے تو گھر میں صف ماتم بچھا دینی ہے کہ یار یہ اتنا بڑا کام ہو گیا، جھوٹ بول دیا ہمارے گھر میں کسی نے، ہمارے گھر میں سے کسی نے غیبت کر دیا، یہ تو بہت برا ہو گیا. ایسے جیسے ہم موت پہ کرتے ہیں ویسے کرنا شروع کر دیں تو بچہ خود ہی اسے پتہ چلے گا بھائی یہ تو بہت بری بات ہے، وہ آئندہ کبھی نہیں کرے گا. اسے اب سمجھاتے لاکھ رہے ہیں کہ بھائی غیبت نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی. روز وہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ غیبتیں کر رہا ہے، میری ماں غیبتیں کر رہی ہے، تو کدھر سے اثر ہونا ہے. تو اینی ویز یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے. تو اینڈ پہ اس کے لکھا ہے خلوص، نرمی اور تسلسل سے بھرا گھر ایسے بچوں کی پرورش کرتا ہے جو بچپن سے آگے مضبوط اور پختہ ایمان والے بالغ افراد بن کر اچھے اخلاق کو تھامے رکھتے ہیں. والدین اور گھر کے تمام افراد کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور ماشاء اللہ کا استعمال کریں. آئیے ہم اور آپ اپنے بچوں کو اس دنیا اور آخرت میں کامیابی کی بھرپور کوشش کریں. اس پہ مجھے ایک کل ہی میں نے سنی ہے حدیث یاد آ گئی ہے کہ سب سے بہترین ام ہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کزن تھیں، ام ہانی. تو ان کی کافی روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، بہت زیادہ نہیں پڑھ سکتی، تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ جو مطلب چھوٹا سا ہو. تو پھر انہوں نے ان کو بتایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ. ان کو جوڑ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور علیحدہ علیحدہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو 100 مرتبہ دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ اگر یہ کیا جائے تو اس کا پہلے کے بارے میں مجھے یاد ہے، باقی پورا یاد نہیں، کہ اس میں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے. تو ان چیزوں کی کثرت ہونی چاہیے گھر میں، بچوں کے منہ پہ بھی چڑھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنے منہ کو کبھی اللہ کے ذکر سے خالی نہ رکھو. جب اور کوئی کام نہیں ہو تو اللہ کا ذکر کریں، اس کا فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. تو اینڈ پہ پھر میں اب واپس آتا ہوں اس سے کہ ہمیں اپنے بچے پالنے کے لیے محنت کرنی ہوگی، گھروں کے ماحول ٹھیک کرنے ہوں گے اگر ہم چاہتے ہیں. اگر نہیں چاہتے تو ہماری مرضی ہے. تو ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، ہم کوشش نہیں چھوڑیں گے. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ دوسری طرف سے اگر کوشش نہیں ہوگی تو ہم ون وے ٹریفک تو نہیں چل سکتی، بڑی دیر، زیادہ دیر نہیں چل سکتی نا، کہیں نہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے پھر ون وے ٹریفک میں اگر سامنے سے دوسرا آ جائے. تو میجورٹی جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کی، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، بہت اچھے ہیں، گھر کے ماحول اچھے ہیں، والدین محنت کر رہے ہیں، والدین نے گھر کا ماحول بنایا ہے، اسلامی بھی بنایا ہے، اخلاقی بھی بنایا ہے، تعلیمی بھی بنایا ہے. یہ تینوں چیزیں بڑی ضروری ہیں. تو یہ تینوں چیزیں کرنی گھر میں ضروری ہیں. لیکن کچھ ہمارے بچے ایسے ہیں جو کہ اس طرح کا ماحول نہیں پا رہے. اس میں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں ہمارا قصور ہے، والدین کا قصور ہے، گھر والوں کا قصور ہے. ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے بعد ایک اور ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ جب ٹیچرز کے ساتھ آپ لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے یا ایڈمن میں کسی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو برائے مہربانی آنیسٹلی ان کو بتایا کریں کہ بچے کے گھر کے معمولات کیا ہیں، گھر میں بچے کیسے بیہیویئر کیا ہے، گھر میں بچہ کیا کرتا ہے. اس سے ہمیں مدد ملتی ہے کہ ہم یہاں پہ اس حساب سے اس بچے کو ٹیکل کریں.
ہینڈل کرنے میں آسانی ہوتی ہے. کیوں یہ میں کہہ اس لیے رہا ہوں کہ کئی مرتبہ ہوا ہے کہ ہمیں بتایا کچھ جاتا ہے اور بچے تو آپ کو پتہ ہے بچے ہیں, ان سے بھی ظاہر ہے ہم پوچھتے ہیں, وہ کچھ اور بتاتے ہیں, تو یہ کنٹروورسی جب آتی ہے تو پرابلم ہو جاتی ہے اس سے. تو پلیز آنیسٹ رہا کریں بتانے میں. جب بچہ آپ سب لوگ داخل کروا رہے تھے اس وقت آپ لوگوں نے شرائط والے ایک صفحہ تھا 2 سائیڈڈ, آپ سب کو یاد ہوگا, اس پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں ہم اور سائن کرواتے ہیں دونوں سائڈوں پہ. ان کے اندر یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے گھر کے ماحول یہ رکھنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اور اگر آپ نے ان میں سے کچھ نہ کیا تو ہم بچہ نکال دیں گے. تو پلیز اس بات کو یاد رکھیں, اس بات کو سوچیں, اس بات کو سمجھیں کہ آپ نے سائن کیے ہوئے ہیں, آپ نے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے, اور کانٹریکٹ اللہ کی نظر میں کانٹریکٹ کی امپورٹنس ہوتی ہے, معاہدے کی امپورٹنس ہوتی ہے. مسلمان جو ہے وہ اپنے عہد کا پکا ہوتا ہے. ہمارے پاس کمپیوٹر کا کورس ہم نے شروع کیا ہے, فری کورس ہے, ایڈلٹس کے لیے ہے. سنڈے کو 12 سے 2 کے درمیان 2 گھنٹے, ہفتے میں صرف 1 دن کلاس ہے, اتوار کے دن کلاس ہے, 12 سے 2 ہے. اگلا کورس اگست 30 کو شروع ہونا ہے, 8 ہفتے کا کورس ہے. بیسک جن لوگوں کو کمپیوٹرز نہیں آتے وہ یہ کلاس لے سکتے ہیں. اگر آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے تو بردر وسیم کے پاس سیشن کے بعد رجسٹریشن کروائیں. صرف ایک ہی اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے لیپ ٹاپ اپنا ساتھ لے کے آنا ہے. یہاں پہ لیپ ٹاپ نہیں پرووائڈ کیا جائے گا, لیپ ٹاپ اپنے ساتھ لانا ہے, کوئی فیس نہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ان لوگوں کے لیے ہے جو بیسک کمپیوٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں, ورڈ, ایکسل, بیسک کمپیوٹنگ, انٹرنیٹ, جن کو مطلب بالکل کمپیوٹر کا ماؤس پکڑنا نہیں آتا. بگنرز کورس ہے, 8 ویک کا کورس ہے. ہر سنڈے کو 12 سے 2 کلاس ہوا کرے گی, 8 ہفتے صرف 8 دن آنا ہے, اور اگست 30 کو شروع ہونا ہے. آپ کچھ کہہ رہے ہیں سر؟ انٹرسٹڈ لوگ یہ رجسٹریشن کروائیں, جو رجسٹریشن کروا کے آئیں گے نہیں وہ نیکسٹ ان کی رجسٹریشن نہیں ہوگی. یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ لوگ شوق میں رجسٹریشن کروا لی انہوں نے, اس کے بعد جب کورس شروع ہوا تو آئے نہیں. جس نے رجسٹریشن ایک مرتبہ کروا لی, اگر وہ کورس شروع ہونے کے بعد نہ آیا تو آئندہ کبھی نہیں لے سکے گا. اچھا جی, اللہ اور اللہ کے رسول کا جتنا زیادہ ذکر کر سکتے ہیں گھر میں کریں, درود شریف کی کثرت کریں, صفائی کا خاص خیال رکھیں. اعمال جمعہ ہر جمعرات کو بتائے جاتے ہیں, پچھلی بار بھی میں نے کہا تھا, لیکن باقی چیزیں تو علیحدہ. جب ہفتے کے دن میں دیکھتا ہوں تو ناخن ہی نہیں کٹے ہوتے بچوں کے. تو یہ آپ لوگوں کا کام ہے نا, آپ لوگوں نے یہ چیز پھر ہمیں بتاتی ہے کہ پیرنٹس انٹرسٹ ہی نہیں لے رہے اپنے بچوں کے اندر. ہر ہفتے یہ بات ریمائنڈ کرائی جاتی ہے بچوں کو, اور ہفتے کو بچے آتے ہیں ان کے ناخن نہیں کٹے ہوتے. تو بچوں کا تو قصور نہیں ہے نا, اس میں پیرنٹس کا قصور ہے. ایمپتھی میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ دوسروں سے ہمدردی, دوسروں کو چیز دینا, دوسروں سے شیئر کرنا, اپنی پیاری چیز دوسرے کو دینا, یہ چیز ابھی سے ہم پیدا کریں گے تو کل کو ہمیں رزلٹ ملیں گے. ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ گیور بنے ہیں, گیور. آخری بات جو ہے وہ 50 روپے جمعے کے دے رہے ہیں, میرا خیال ہے 2-3 ماہ ہو گئے ہیں اب. تو اب اس کو ہم نے ایک سٹیپ آگے لے کے جانا ہے. کون بتائے گا کیسے آگے لے کے جائیں اس کو ایک سٹیپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر, اس میں ایسا ہے کہ اب آپ بچوں کو نہ دیں, یہ پیرنٹس جو ہے نا اب خود بچوں کو ہر جمعہ کو دیا کریں کہ یہ کسی نیڈی پرسن کو دے دیں, جو بھی پہلے طریقہ چل رہا ہے اس طرح. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نہ دیں, گھر والے دیں؟ جی نہیں, ہم بھی دیں, گھر والے بھی دیں. جزاک اللہ, آپ نے کافی دیر سے دے رہے ہیں, اب ہمیں بھی اپنا حصہ ادا کرنا چاہیے نا. آپ لوگوں نے تو دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ, اچھی بات ہے. نہیں دیکھیں, اب ہم والدین کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہم خود اپنے بچوں کو دیں اور ان سے یہ کہیں. اس کے لیے آپ کا ساتھ اسی لیے چاہیے کہ آپ بچے سے پوچھیں کہ آیا کل آپ نے اس کو پے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, جس طرح ابھی بھی آپ ہر سیٹرڈے کو پوچھتے ہیں. جزاکم اللہ خیراً. مطلب میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں, لیکن میرا جو ایکسپیرینس ہے اس میں مجھے یہ پریکٹیکل نہیں لگتا. نہیں سر, ایک دفعہ کر کے دیکھ لیں, 2 ماہ کے لیے اس طرح کر کے دیکھ لیں. ایک مرتبہ ان کے کہنے پہ کر کے دیکھ لیں کہ والدین سے ووٹنگ لے لیں. اگر وہ آج کیا دن ہے, سنڈے ہے, تو اس جمعرات کو اسکول نے بچے کو 50 روپے نہیں دینے, آپ نے 10 روپے دینے ہیں. ضروری نہیں 50 دیں, جی. ہر ایک نے اپنے بچے کو 10 روپے دینے ہیں. لڑکا ہے تو اس نے مسجد میں جمع کرانے ہیں, مسجد میں مطلب چندہ دینا ہے. لڑکی ہے تو اس نے کوئی غریب ڈھونڈ کے اس کو دینا ہے. جی شکریہ. سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. اگر نہیں ایکسیپٹیبل تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ ہم بھی دیں اور آپ بھی دیں.